بندوں کے حقوق وہ عظیم امانتیں ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر کوئی بھی عبادت مکمل نہیں، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان حقوق کو اس قدر اہمیت دی کہ بعض جگہ عبادت کے بعد فوراً ان کا ذکر کیا، جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نحل کی 90 نمبر آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت عمر بن عبد العزیز ہر جمعہ کے ممبر پر دہراتے تھے تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں کہ عبادت کے ساتھ انصاف بھی ہے، عبادت کے ساتھ رحم بھی ہے، اور عبادت کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی فرض قرار دی ہے۔ اور یہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد یعنی والدین کے حقوق، ان کی خدمت، عزت، نافرمانی سے بچاؤ، عورتوں کے حقوق، بیویاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، سب کے شرعی حقوق کیا ہیں، بیواؤں کے حقوق، انہیں ان کا حصہ، عزت، انہیں تحفظ دینا، یہ سارے کے سارے جو ہے حقوق العباد میں شامل ہیں۔ یتیموں کا مال دبانا حرام، جہنم کا سبب ہے۔ اور وراثت کی تقسیم، حق مارنا اللہ کی نافرمانی، غریبوں کا مال ہڑپنا، یتیموں کا مال ہڑپنا، ادھار، امانت وقت پر واپس نہ کرنا، یہ سارے کے سارے حقوق العباد میں شامل ہیں۔ اور یہ سب کے سب جو ہے ایسے کرنا، ان کے خلاف عمل کرنا نہایت ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، مسلمانوں سے ناجائز لین دین، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے انہیں اجرت نہ دینا، یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ سلام، ہمدردی، حسن سلوک، ہر مسلمان کا یہ حق ہے۔ اور وراثت امت کا بھولا ہوا فریضہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ مردہ سنتوں کو زندہ کریں، نہیں، یہاں پر کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر وراثت کو لوگ بھول چکے ہیں، وراثت جیسے اہم فریضے کو لوگ بھول چکے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ یہاں وصیت کا لفظ آیا کہ یوصیکم اللہ، یہ جو ہے حکم سے بھی بڑھ کر اسے درجہ دیا جاتا ہے وصیت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں پر فرض قرار دیا کہ تمہارے اوپر وصیت کر دی کہ اولاد کے بارے میں وصیت اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ انہیں ان کا حق دو۔ یعنی وراثت کی تقسیم اللہ نے جو خود نازل فرمائی ہے، یہ کسی کی مرضی سے نہیں ہے، یہ کسی کی مرضی کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ فرض منسوس ہے۔ جو وراثت کو نہیں دیتا گویا وہ اللہ کی وصیت کو رد کرتا ہے، گویا وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، اسے رد کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وراثت کو تقسیم نہیں کرتا۔ اور اس کے بارے میں سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی شریعت اتاری ہوئی پر عمل نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں اور وہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ یہ وراثت جیسا عمل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح کہ جس طرح روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرض ہے، اس طرح وراثت کو بھی اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا۔ اور